السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بخوشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی خوش میں رکھے۔ میری ماؤں اور بہنوں، آج جتنے بھی مسائل بیان کیا جائیں گے ان کا تعلق صرف آپ سے ہے، یعنی عورت سے ہے، نہ کہ مرد سے۔ کیونکہ آج جو مسئلہ بیان کیا جائے گا یہ حیض اور استحاضہ کے متعلق، اور حیض اور استحاضہ کا خون جو آتا ہے یہ صرف عورتوں کو آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیض اور استحاضہ کے متعلق جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے اکثر فیصد کے عورتوں کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں رہتا۔ وہ جس طرح چاہتی ہیں نماز پڑھ لیتی ہیں، جب چاہتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں، جب چاہتی ہیں حج کر لیتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، سوچئے، اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہ کرو گے، ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے، تو اللہ کے پاس ہم جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی کام کرتے ہیں یا کراتے ہیں ان میں ہر چیز کو اچھا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اپنا گھر کتنے اچھے سے سجاتے ہیں، کہیں پر اگر کلر ادھر ادھر ہو جائے تو کس طرح پیسہ دیتے ہیں، یا اسی طرح کاٹ دیتے ہیں یا غصہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کیسی عبادت کر لیتے ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہ ہو، جو کہ اللہ تعالی ہم کو ہر نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور جب آج کل کے چاہے وہ مرد ہو یا عورت کی شکل میں ہو، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعد میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم بوڑھے ہو گئے، چلو ہم جانے نہیں ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ آپ کو جوانی دی تھی، آپ کہاں گوارے، کہاں گزارے؟ جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، 5 سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک جوانی کے متعلق بھی، عمر کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ہم نے تم کو عمر دیا تھا، پاؤں وغیرہ دیے تھے، کان دیے تھے، دماغ دیے تھے، آنکھ دیے تھے، ان کو کہاں خرچ کیے؟ اگر ہم اپنی جوانی میں اچھی طرح سے علم سیکھے ہوں گے تو بہت ٹھیک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا تو نہیں کہا ہے کہ تم صرف میرے عبادت کرو، کھانا کھانے تو منع نہیں کیا ہے، کمانے تو منع نہیں کیا ہے۔ تو ہم اتنا مدہوش ہو کر، بے خیال ہو کر عورتوں کی پرورش کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، دنیاوی کام کے لیے اپنا کام کو، اپنا دل کو پورا ادھر ہی لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے جو عبادت ہے اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج کل کروڑ پتی بننے کے لیے، لاکھ روپیہ کمانے کے لیے، یا کچھ تھوڑے رقم کمانے کے لیے ہم کو کتنی پریشانی کرنی پڑتی ہے، گھر چھوڑنے پڑتا ہے، کیا کیا کام کرنے پڑتا ہے، اور ہم اتنا آسان سمجھ کر بیٹھ چکے ہیں کہ جنت پانے کے لیے ہم کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ یہ جو آج کل ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے اکثر کہ ایک عورت تھی، بلی کو باندھ لی اور وہ کھلا پلا نہیں، وہ عبادت گزار بھی تھی، اور بلی جب مر گئی تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ ایک عورت بد کردار تھی، ہر وقت زنا کرتی تھی، اور وہ کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا تو وہ جنت میں چلی گئی۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا تو الگ بات ہے نا، کیا ہمارے عمل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ ارے معاف کر دیا تو الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بالکل بھی نہ کریں، اور کریں تو توڑ موڑ کے کریں۔ معاف کر دیا تو وہ الگ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حیض اور استحاضہ کے متعلق شرم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شرم کرو گے تو قیامت کے دن پھر رسوا ہونا پڑے گا پورا تمام دنیا کے سامنے۔ اور اس چیز کو یہ اتنی زیادہ باریک ہے کہ ہر حال میں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ بہت باریک باریک مسائل ہیں، لیکن سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے گا، جاننا چاہے گا، اس کے لیے آسان ہے، نہ کرنا ہے تو ہزار بہانہ ہے۔ تو اس لیے شرمانا نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں حق بات کہنے میں شرمانا نہیں چاہیے، لہذا میں بھی شرم نہیں کروں گا۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکے ہر جز کو لے کے آ کے بیان کروں گا، کہیں باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح آپ کو ان مسائل کو جان کر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اب اصل مقصد کی طرف آئیے کہ حیض اور استحاضہ۔ حیض اولاً کہتے ہیں کسے؟ حیض کہتے ہیں ہر مہینے میں عورت کی پیشاب کے راہ سے جو معمولی خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے۔ جب بیماری یعنی 3 دن سے کم اگر خون آ جائے،
یا 10 دن سے زیادہ خون اگر آ جائے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کہتے ہیں بیماری کے خون کو، کبھی کبھی عورت کو آ جاتا ہے۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 رات ہے۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اور اگر 10 دن سے زیادہ خون آیا تو جتنے دن 10 دن سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے یعنی بیماری کا خون ہے۔ اسی طرح اگر 3 دن تو ہو گئے لیکن 3 راتیں نہیں ہوئیں، جیسے جمعہ کو صبح سے خون آیا اور اتوار کو شام کے وقت مغرب کے بعد بند ہو گیا، تب بھی یہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن 3 رات سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہے، جیسے جمعہ کو سورج نکلتے وقت خون آیا اور دوشنبہ کو سورج نکلنے سے ذرا پہلے بند ہو گیا تو وہ بھی حیض نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے۔ اسی طرح حیض کی مدت کے اندر، حیض کے زمانے کے اندر سرخ، زرد، سبز یا خاکی یعنی مٹیالہ رنگ کا جو خون آئے گا وہ سب حیض ہیں، جب تک بالکل سفید نہ دکھائی دے، اور جب بالکل سفید رہے جیسے کہ رکھی گئی تھی تو اب حیض سے پاک ہو گئی۔ اسی طرح 9 برس سے پہلے اور 55 برس کے بعد کسی کو حیض نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے۔ اور اگر 55 برس کے بعد کچھ نکلے تو اگر خون خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اگر زرد یا سبز یا خاکی یعنی مٹیالہ رنگ کا خون ہو تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر اس عورت کو اس عمر سے پہلے بھی زرد یا سبز یا خاکی رنگ کا خون آتا ہو تو 55 برس کے بعد بھی یہ رنگ حیض سمجھی جائے گی، اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح کسی کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا تو وہ سب حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض ہیں، باقی بیماری کے خون ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی کو ہمیشہ 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں 9 دن یا 10 دنوں رات خون آیا تو یہ سب حیض ہیں، اور اگر 10 دن رات سے ایک لحظہ بھی زیادہ خون آیا تو وہی 3 دن حیض کے ہوں گے اور باقی دنوں کا سب استحاضہ ہے یعنی بیماری کا خون ہے۔ ان دونوں کی نمازیں قضا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن خون آتا ہے، کبھی 7 دن، اسی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہیں۔ ایسی عورت کو اگر کبھی 10 دن رات سے زیادہ خون آئے تو دیکھو کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے ہیں اور باقی سب بیماری کے ہیں۔ اسی طرح کسی کو ہمیشہ 4 دن حیض آتا تھا مگر ایک مہینے میں 5 دن خون آیا، اس کے بعد دوسرے مہینے میں 15 دن خون آیا، تو ان 15 دنوں میں 5 دن حیض کے ہیں اور 10 دن استحاضے کے ہیں۔ پہلی عادت کا اعتبار نہ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی ہے اور 5 دن کی عادت ہو گئی ہے۔ اسی طرح کسی کو 10 دن سے زیادہ خون آیا اور اس کو اپنی پہلی عادت بالکل یاد نہیں ہے کہ پہلے مہینے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو اس کے مسئلے بہت باریک ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور ایسا اتفاق بھی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا حکم بیان نہیں کرتے۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی بڑے عالم سے پوچھ لینا چاہیے اور کسی ایسے ویسے معمولی مولوی سے ہرگز نہ پوچھیں۔ اسی طرح کسی لڑکی نے پہلے خون دیکھا تو اگر 10 دن یا اس سے کچھ کم آئے سب حیض ہے، اور جو 10 دن سے زیادہ آئے تو پورے 10 دن حیض ہے، اور جتنا زیادہ ہو وہ سب استحاضہ ہے۔ اسی طرح کسی نے پہلے خون دیکھا اور وہ کسی طرح بند نہیں ہوا، کئی مہینوں تک جاری رہا، برابر خون آتا رہا، تو جس دن خون آیا ہے اس دن سے لے کر 10 دن 10 رات تک حیض ہے، اس کے بعد
20 دن استحاضہ ہے، اسی طرح برابر 10 دن حیض اور 20 دن استحاضہ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح دو حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک خون نہ آئے گا پاک رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو 3 رات خون آیا، پھر 15 دن تک پاک رہی، پھر 3 رات خون آیا، تو 3 دن پہلے کے اور 3 دن یہ جو 15 دن کے بعد ہیں حیض کے ہیں، اور بیچ میں 15 دن پاکی کا زمانہ ہے۔ اسی طرح اگر 1 یا 2 دن خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1 یا 2 دن خون آیا، تو بیچ کے 15 دن تو پاکی کا زمانہ ہی ہے۔ ادھر ادھر 1 یا 2 دن جو خون آیا ہے وہ بھی حیض کا نہیں بلکہ بیماری کا خون ہے۔ اسی طرح اگر 1 دن یا کئی دن خون آیا، پھر 15 دن سے کم پاک رہی ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں گے کہ گویا اول سے آخر تک برابر خون جاری رہا۔ جتنے دن حیض آنے کی عادت ہو اتنے دن تو حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضے کے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ کسی کو ہر مہینے کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ حیض آنے کا معمول ہے، پھر کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ پہلے تاریخ خون آیا، پھر 14 دن پاک رہی، پھر 1 دن خون آیا، تو ایسا سمجھیں گے کہ 16 دن گویا برابر خون آیا۔ کیا اس میں سے 3 دن اول کے تو حیض ہیں اور 13 دن استحاضہ ہیں، اور اگر چوتھی، پانچویں، چھٹی تاریخ حیض کی عادت تھی تو پہلی یہی تاریخیں حیض کی ہیں، اور 3 دن اول کے اور 10 دن بعد کے استحاضے ہیں، اور اگر اس کی کچھ عادت نہ ہو بلکہ پہلے خون آیا تو 10 دن حیض ہے اور 6 دن استحاضہ ہے۔ اسی طرح حمل کے زمانے میں، یعنی جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ایسے زمانے میں جو بھی خون آئے وہ بھی حیض نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے، چاہے جتنے دن خون آئے۔ اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے وقت بچہ نکلنے سے پہلے جو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہے، بلکہ جب تک بچہ آدھے سے زیادہ نہ نکل آئے تب تک جو خون آئے گا اس کو استحاضہ ہی کہیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، ان باتوں کو سن پر اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور اپنی غلطی کو سدھار لیں، اور ان کو ضرور دوسروں کو بھی پھیلائیں تاکہ دوسرے بھی ان باتوں کو جان کر آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ کو ثواب بھی پہنچے گا، خود بھی ثواب کا حقدار ہوں گے، آپ کے اعمال بھی سدھریں گے اور دوسروں کے اعمال بھی سدھریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام عورتوں کو ان باتوں کو جان پر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔